ایک دفعہ میرا ایک جگہ جانا ہوا اور ہم کسی دین کی محنت کے سلسلے میں ہی کس جگہ گئے تھے. وہاں جب ہماری ملاقات ہوئی تو ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بہت ہی انہوں نے کچھ ہمارے دوستوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. اتفاق کی بات ہے کہ دوسرے دن جب میرا ادھر سے جانا ہوا تو انہوں نے کہا آپ بھی آئیے, آپ کے ساتھ دو ہاتھ ہو جائیں. مجھے کچھ غصہ چڑھا کہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے دو ہاتھ ہو جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے سے کسی بحث و مباحثے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے ساتھ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں آپ کے ساتھ آج مسئلہ حل ہو گئی ہوگا, آپ کے پچھلے صاحب آئے تھے ان کی بھی میں نے جو کچھ میں خادم نظرات کر سکتا تھا ان کی آج آپ کی بھی کروں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ یہ سوال بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنت میں ہیں جہنم میں. عجیب جب بات یہ دیکھیے کہ جب مجھے یہ بات سنی تو میرا ٹیمپریچر تھا وہ بالکل کنٹرول سے باہر تھا. وہ بیچ میں کارڈز کھیل رہے تھے, میں نے ان سے کہا پہلے تو یہ کارڈز ہٹائیے اب میں آپ سے. تو میرے ساتھی نے کہا کہ یار آپ چھوڑ دیجئے ان کے ساتھ, آپ بات نہ کریں, یہ بدتمیزی پہ اترے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس شخص نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے, اب میرے تمام لحاظ تمام چیزیں ختم ہو گئی. میں ان کے ساتھ بیٹھا, مجھ سے بولنے لگے آپ مجھے اس کا جواب دیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنت میں ہیں جہنم میں. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب میں آپ کو جواب دے دوں گا, لیکن آپ مجھے اس سوال کا جواب بتائیے کہ آپ سے یہ سوال قبر میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر آپ سے یہ سوال قبر میں ہوتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ, اور اگر آپ سے یہ سوال قبر میں نہیں ہوگا تو پھر مجھے آپ کے اس جواب کو دینے کی ضرورت نہیں. جب مستقل تحقیق ہوئی, جب میری مستقل بات بڑھی تو پتہ یہ چلا کہ یہ شخص روزانہ مسجد جاتا تھا, روزانہ نماز پڑھتا تھا. ایک شخص جو بظاہر اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے, جو کہ بظاہر بہت دیندار اپنے آپ کو کہتے تھے, انہوں نے ایک دن اس کو روک کے پوچھا تمہیں پتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جہنم میں. اس شخص کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آئی. اس نے کہا میں اس بات کو مانتا ہی نہیں, اور نہ میں تم کو مانتا ہوں, اور تمہارے پیچھے نہ میں نماز پڑھوں گا اور نہ مسجد کے اندر جاؤں گا. وہ دن تھا کہ اس نے نماز بھی چھوڑی, یعنی کہ اس کا دل اس بات سے ماننے سے انکار کر گیا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے نبی کے والدین جو ہیں وہ دنیا سے ایمان کے بغیر گئے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ غلط علم ہے جو کہ ہم غلط طریقے سے لوگوں کو بتاتے ہیں, لوگ ایک سیدھے سادے انسان کو بھی کنفیوژنز میں ڈالتے ہیں. یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو انسان کرے, اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ ہمیں قبر میں اس کا سوال ہونا ہے, نہ ہم سے پوچھا جائے گا. ہم کیوں ان چیزوں کے اوپر لگیں جو کہ کوسچن مارک ہیں. بعض اوقات انسان کچھ کہہ بھی رہا ہو تو موقع اور مناسبت اس بات کو نہیں الاؤ کرتی کہ آپ یہ باتیں کہیں. جب پھر بات میری اس سے تفصیلاً ہوئی, میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے, یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا معاملہ ہے, وہ اللہ جانے, کیونکہ اس کے بارے میں قول موجود ہے, میرے پاس اپنی دلائل موجود تھے لیکن میں نے اس پہ اسی بات پر کنفائن کیا کہ آپ سے یہ نہ سوال دنیا میں ہوگا نہ آپ سے قبر میں ہوگا, آپ اس کے متحمل نہیں, آپ اپنے اعمال کے متحمل ہیں. لیکن اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی تھی کہ اس شخص نے مطلب اس وجہ سے اس شخص کی نفرت میں کہ وہ شخص مسجد آتا ہے اس کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیا. تو بعض اوقات انسان ایسے الفاظ ذہن نکال دیتا ہے کیونکہ انسان کے لیے تکلیف ہے. ہم کیوں ان معاملات کو چھیڑیں جن کے اوپر علماء نے بات کی ہے؟ ہمارا یہ کام نہیں, نہ ہمارا منصب ہے.